السلام علیکم ناظرین، ٹی وی 89 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید ارسلان احمد شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اب کیا بنے گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج جو مہمان موجود ہیں وہ ایک ینگ صحافی اور اپنے علاقے کے اندر ان کا صحافت کے حوالے سے بھی ایک نام ہے، اور ابھی یہ اپنی صحافت کے اندر اپنی ڈگری کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ یوتھ پریس کلب چونگ کے صدر اور دبنگ صحافی مہر علی نقیبی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہر صاحب، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، بڑے میاں صاحب بڑے مطمئن تھے، جیسے ان کو کوئی بہت ہی ریلیکس تھے اس حوالے سے کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے برطانیہ ان کو پاکستان کے حوالے نہیں کرے گا۔ لیکن ابھی کی بات ہے جو یہ فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 15 جنوری تک ان کو ہم پاکستان واپس لے آئیں گے۔ 15 جنوری تک کی ڈیٹ دی انہوں نے ہمیں۔ اس کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحب کہ آپ نے مجھے اپنا نظریہ اور اپنا تجزیہ پیش کرنے کا موقع ادا کیا ہے۔ اور جو آپ کا سوال ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ جی وہ بہت مطمئن نظر آ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس وقت جتنی مصیبت کے اندر نواز شریف صاحب ہیں اور وہ جو الٹ پٹانگ جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولتے جا رہے ہیں، وہ ایسے نہیں بولتے جا رہے۔ یہ جو جب بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے نا کسی معاملے کے اندر، جب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، پھر کوئی ادھر سے کہتا ہے یہ کہہ دو، کوئی ادھر سے کہتا ہے یہ بولو، کوئی ادھر سے کہتا ہے یہ کرو، کوئی ادھر سے کہتا ہے یہ کرو، پھر وہ بندہ جو ہے نا مینٹلی طور پہ ہل جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ اس وقت وہ ہل گئے ہوئے ہیں میری نظر میں، ٹھیک ہے۔ معاملات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب، یہ میں اس دن جو ایک کلپ سن رہا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، انہوں نے کچھ سال پہلے 3-4 سال پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نواز شریف جو ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، اور مودی جو ہے وہ اس کو سن لیں، مودی جو ہے وہ اس کو تیار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو لانے کے لیے، حکومت میں لانے کے لیے، اقتدار میں لانے کے لیے وہ انہوں نے، انڈیا نے بہت زیادہ اس پہ پیسہ انویسٹ کیا، اربوں روپے پیسہ انویسٹ کیا اس پہ۔ اور پھر اب جب یہ معاملہ جب ہو گئے، کرپشن کا کیس ہو گیا، یہاں سے جیسے بھی بھاگا یہاں سے، اور اب وہاں سے واپسی کا جو آپ نے بات کی ہے کہ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جلسے جلوس جو ہو رہے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ وہ نہ کہ واپس تو وہ تو کبھی زندگی میں اب واپس نہیں آنا چاہیں گے۔ یہ تو میں کہتا ہوں پاگل عوام ہے جو ان کے، یہ بھی عوام نہیں ہے بلکہ یہ ان کے وہ سپورٹران ہیں جو ان کے جلسے جلوسوں میں اور ان کے لیے بول رہے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی ان کے تلوے چاٹے ہیں اور جنہوں نے ساری زندگی ان سے کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں اور ان کے لیے بول رہے ہیں، صرف وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کھایا ہوا ہے اور وہ اپنا جو ہے اس کا اپنا حق ادا کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنا وفا کر رہے ہیں وہ۔ لیکن ان کو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب اب کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ نہیں مہر صاحب، یہ مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ یہ حکومت کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں یہ جلسے جلوس کر کے؟ یہ سارا پریشر اس وجہ سے بنایا جا رہا ہے شاہ صاحب کہ ابھی جو ادھر جو رہ گئی ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کو جو ہے وہ بھی لندن جا سکیں، اور ان کے جو بھی ان کی جائیدادیں وہ سارا کچھ بچ جائے، اور NRO مل جائے، اگر ہو سکے تو وہ NRO بھی مل جائے تاکہ کبھی پھر زندگی میں موقع ملے تو وہ واپس آ سکیں۔ مطلب جو خان صاحب، ٹھیک ہے، خان صاحب، ہاں، جب اللہ ان کی زندگی کرے، جب وہ ان کو سائڈ پر ہو جائیں گے تو پھر وہ جو واپس آ سکیں اور اپنا دوبارہ سے سیاست کو زندہ رکھ سکیں۔ یہ جو آپ طاہر القادری صاحب کی آپ نے بات کی ہے کہ انہوں نے جی کچھ سال پہلے یہ بات کی تھی، یہ تو ابھی ان کا میڈیا بھی یہ واضح ہمیں کروا رہا ہے کہ جو الفاظ وہ میاں صاحب بول رہے ہیں وہی الفاظ ان کا میڈیا بول رہا ہے۔ یہ تو پھر سچ بات ہوئی ہے سر۔ یہی تو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انڈیا نے اس بندے کو پوری طرح جو ہے وہ پوری پلاننگ کے ساتھ، یہ بڑی دیر کی پلاننگ ہے،
ایسے نہیں وہ رشتہ داریاں بن جاتی ہیں اور گھر میں آنا جانا ہوتا نہ کسی یہ حکومت صاحب کو. آئے تھے شادی پہ بنا انویٹیشن. بس یہی معاملات ہے نا, وہ کچھ اور معاملات بیچ میں ہوتے ہیں, شادیاں یہ بہانے ہوتے ہیں سارے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خان صاحب جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کا شاید آپ نے لہجہ دیکھا ہو جب انہوں نے ٹائیگر فورس کنونشن کے اندر خطاب کیا ہے, اور اس کے بعد کل ہی انہوں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو کے اندر جو اس میں واضح چیز کی ہے, ٹھیک ہے, وہ صابر شاکر صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے واپس, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا کیا لائحہ عمل ہے, آپ خود اگر آپ کو جانا پڑے. انہوں نے کہا جی میں خود جاؤں گا, اگر مجھے جانا پڑا تو میں جاؤں گا, تو میں خود برطانیہ جاؤں گا اور جا کر ریکویسٹ کروں گا اور اس کو واپس لے کر آؤں گا. تو اب دیکھیں یہ جو ہے جنگ کہاں تک چلتی ہے. ہاں جی, یہ جو پیپل پارٹی اور نون لیگ ایک ہو کے چل رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ پیپل پارٹی اس حق میں ہے کہ نون لیگ والے جو ہمارے آرمی جو ہمارے فورسز ہیں ان کے اوپر الزامات, ان کے نام لے کے ان کے مطلب کافی خبریں جو ہیں جھوٹی سچی جو بھی ہیں پھیلا رہے ہیں پاکستان کے اندر. اس کے حوالے سے ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے جو چیف ہیں انہوں نے کال کی تھی, اس کے بعد ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ کتنی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ ساتھ چل سکیں گے کہ نہیں چلیں گے, کیا معاملات ہیں؟ شاہ صاحب ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ صرف اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ جو بھی کر رہی ہے صرف ان کا اپنا مفاد, ہر پارٹی کا ایک اپنا مفاد ہوتا ہے, اس کے لیے یہ کر رہے ہیں. اب جہاں تک بات رہی یہ جب انہوں نے دیکھا کہ علیحدہ علیحدہ اگر ہم کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب گجرانوالہ کا جلسہ کیا تھا, اس میں کیا ہوا ہے کہ جب خطاب کے لیے بلاول بھٹو صاحب آئے ہیں اسٹیج پر تو جلسہ آدھا رہ گیا ہے. فضل الرحمان صاحب نے جب خطاب کیا ہے تو جلسہ ختم ہو چکا ہوا تھا اور وہ خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہر کوئی جو وہ اپنے مفاد کے لیے اگر یہ اکٹھے ہیں تو ان کو یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے حکومت کو دبا لیں گے یا حکومت کو گرا دیں گے. حکومتیں گرانے کے لیے شاہ صاحب کوئی موٹیو ہوتا ہے, کوئی نظریہ ہوتا ہے. نہیں ٹھیک ہے, ایسے حکومتیں نہیں گر جاتی کہ آپ بازار میں آئیں گے سڑکوں پر نکلیں گے تو حکومتیں گر جائیں گی. حکومت گرانے کے لیے کوئی نظریہ ہوتا ہے, عوام کو کچھ بتانا پڑتا ہے کس لیے باہر آنا ہے, کیوں جو ہے نا وہ حکومت کو گرانا ہے, نہیں حکومت کس لیے بنانی ہے, عوام کو نظریہ ہوتا ہے کچھ. لیکن ان کا صرف ایک ہی نظریہ ہے, وہ ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے, وہ ہے NRO. کسی طرح سے بھی وہ جان چھوٹ جائے, یہ جو کیسز بنے ہیں سارے ٹھپ ہو جائیں, ایک دفعہ ہماری جان چھوٹ جائے, ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے. لیکن مجھے یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا میں اس پہ آتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کا فون گیا بلاول بھٹو صاحب کو, اور اس پہ معاملات یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو پیپل پارٹی ہے یہ شروع سے ہی اس کا ایک اپنا طریقہ کر رہا ہے پارٹی کو چلانے کا, اور وہ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بلاول تھوڑا سا سمجھدار بھی ہے, اور وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے وہ اس حد تک نہیں جاتا, یا پیپل پارٹی کہہ لیں کہ پوری قیادت جو ہے وہ اس حد تک نہیں جاتی ہے کہ اداروں کے ساتھ ٹکرایا جا سکے. لیکن جو نون لیگ ہے وہ تو پوری طرح اداروں کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت آمنے سامنے, اور پوری طرح دنیا کے اندر فوج کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح سے بھی. یہ جو کراچی کا واقعہ ہوا اس کے اوپر ہی آرمی چیف صاحب نے فون کیا تھا نا کہ جی یہ معاملات جو ہیں اس کے لیے اسپیشل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, اس کو اس کی جو ہے وہ انکوائری ہوگی اور اس کے بعد جو معاملات کو آگے دیکھیں گے جب اس کی رپورٹ آئے گی. تو یہ آرمی چیف کا ایک فون جانا, اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ بلاول بھٹو کہاں پہ ہے. بلاول بھٹو میرا نہیں خیال کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ کوئٹہ والے جلسے میں وہ پہنچے گا, کیونکہ بلاول صاحب اس وقت گلگت بلتستان میں ہوں گے اور وہاں پر اپنے جو ہے وہاں پر کیونکہ الیکشن کا ماحول ہے تو وہاں پر اپنی کمپین کریں گے وہ آرام سے, وہ ان چکروں میں نہیں پڑیں گے. یہ جو اپوزیشن نے کہا ہے کہ لانگ مارچ ہم نے کرنی ہے جنوری, انہوں نے بھی جنوری کا ٹائم دیا, ٹھیک ہے, اس حوالے سے یہ کتنی سکسیزفل ہوگی, اگر ہوتی ہے تو کیا لائحہ عمل ہوگا ان کا, کون کون سی پارٹی ان کا ساتھ دے گی اور پیپل پارٹی ساتھ دے گی کہ نہیں دے گی؟ دیکھیں شاہ صاحب بات یہ ہے کہ ان کو اشارے مل چکے ہیں
کہ جنوری سے پہلے جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ایک کام ہونے والا ہے کہ کسی طرح بھی نواز شریف صاحب کو وہ جنوری سے پہلے واپس لایا جائے گا. یہ ایک جنوری 15 جنوری کا جو ٹائم دیا ہے فواد چودھری صاحب نے، یہ کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ انہوں نے اپنی ایک لائے عمل تیار کیا ہے کہ یہ 15 جنوری ہے، اس کے اندر ہم نے جو ہے یہ ساری جو ہم نے کارروائی کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جس سے ملنا ہے ملانا ہے، جس کو خط لکھنا ہے. اب ان کو چونکہ پتہ چل چکا ہے، اشارہ مل چکا تھا کہ جی یہ کارروائی ہو رہی ہے. برطانوی وزیر داخلہ کو خط لکھ دیا معاون خصوصی شہزاد اکبر صاحب نے لکھا ہے، اور جو میرا خیال نائب کے جو ہیں انہوں نے خط لکھا ہے کہ یہ جو ہے نواز شریف جو ہیں یہ مجرم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے یہاں سے عدالت سے ان کو سزا ہو چکی ہے، یہ سزا یافتہ مجرم ہے، لہٰذا ان کو پاکستانی حکومت کے حوالے کیا جائے. تو یہ چیز ہے کہ اشارے تو ان کو پہلے ہی ہو چکے تھے اس وقت. اور جو آپ نے بات کی فواد چودھری کی، اب دیکھیں فواد چودھری جو ہے وہ بظاہر تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وہ وزیر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، خبر سمجھ لیں یہ کہ فواد چودھری جو ٹیم بنائی گئی ہے، ایک ٹیم جو بنائی گئی ہے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے جنہوں نے ورکنگ کرنی ہے، یہ فواد چودھری صاحب اس ٹیم کا حصہ ہے. اور فواد چودھری صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس حوالے سے بڑے سنسیئر ہیں اور بڑا اچھا مطلب کہ کام کرتے ہیں اور سمجھدار انسان ہیں. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. یہ ورکنگ تو ہو رہی ہے، خط بھی لکھ دی ہے، اب اس کو برطانوی اخبارات میں بھی یہ شائع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور جو نواز شریف صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی خبریں چھپ چکی ہیں برطانوی اخبار کے اندر بھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اشتہاری ہو چکے ہیں. کیونکہ جب عدالت میں بندہ پیش نہیں ہوتا ہے، جب بلاتی ہے عدالت ایک مجرم کو، ہاں جی، کیونکہ ضمانت دی تھی نا، ضمانت پر گئے تھے علاج کے لیے، لیکن وہاں سے وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وہ فوج کے خلاف بول رہے ہیں، حکومت کو گرانے کی باتیں کر رہے ہیں. حکومت کو گرانا ہے، آپ اپنا نظریہ لے کر یہاں پر آئیں، بات کریں. یہاں پہ آئیں گے تو پکڑے جائیں گے، یہی تو ڈر ہے ان کو. بس یہی تو شاہی پھر معاملہ ہے نا. یہاں پر تو آئے نا، اپنے جو سپورٹر ہیں ان کے ووٹر جو ہیں ووٹ کو عزت دو، پھر ووٹ کو عزت دو. ادھر آ کے تو بات کرو نا ووٹ کی، وہاں پر بیٹھ کے. یہ ان کا حال وہی ہونا ہے جو حال ہوا تھا الطاف حسین کا. ہاں جی، اور یہ انشاءاللہ تعالی جلدی آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا یہی ان کے ساتھ ہوگا. اب اگر نواز شریف نہ آ سکے تو، اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں اور گرفتار ہوتے ہیں اور ان کے سارے جو ان کے کیسز وغیرہ چل رہے ہیں وہ مطلب ان کی سزائیں ان کو پوری کرتے ہیں، اس کے بعد مطلب ان کی سیٹ تو خالی ہو جائے گی نا. اس کے بعد آپ ان کی فیملی میں مطلب رہنمائی کے لیے رہنما کوئی تو ان کا آئے گا ہی، چاہے مریم نواز صاحب آئیں یا صاحبہ آئیں یا شہباز شریف صاحب چھوٹے میاں صاحب آئیں. ان کی فیملی کے اندر بھی اس معاملے کو لے کے بڑے مطلب مسئلے مسائل چل رہے ہیں چھوٹے سے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آگے ان کا کیا کیریئر کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ تو اتنے سالوں سے پارٹیاں چلا رہے ہیں، اور جیسے وہ کہتے ہیں شیر کا بچہ جی شیر ہی ہوتا ہے، انہوں نے بس ایسے ہی سسٹم چلایا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر باقی سینئر رہنما بھی ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ مجرم ہے تو سزائیں بھگتیں جیلوں میں. پارٹی تو اگر پیچھے کوئی ہوا پارٹی چلانے والا، کوئی بچے گا تو پارٹی چلا لے گا، نہیں تو ختم ہو جائے گی. پارٹی تو تب ہوتی ہے جب لیڈر ہوتا ہے پارٹی کا، جب لیڈر ہی سارے چور نکل آئیں. اب مریم نواز کے اوپر بھی کیس چل رہے ہیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جلدی ان کی بھی گرفتاری ہونے والی ہے، ٹھیک ہے. مجھے یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے صرف ان کے ساتھ، چونکہ یہ جب عدالتیں ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہیں تو یہ عدالتوں کے خلاف ان کے لیے عدالتیں بری ہو جاتی ہیں. جتنی دیر تک عدالتیں جو وہ ان کے حق میں فیصلے دیتی رہی ہیں، عدالتیں بہت اچھی تھی. اب عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا، ٹھیک ہے، تو عدالتیں جو وہ ساری مطلب پی ٹی آئی کی ہوگی، وہ خراب ہو گئی ہیں، وہ جی حکومت کی ہو گئی ہیں، ان کے پیچھے حکومت ہے، ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. مطلب ان کا کیریئر اب
ختم ہونے کی طرف مجھے تو جا رہا ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ جو مطلب پچھلے دنوں یہ پولیس کا معاملہ چلا تھا کراچی کے اندر، جو انہوں نے درخواستیں دی تھی چھٹیوں کی کہ ہم ان حالات کے اوپر کام نہیں کر سکتے، یہ کیا ماجرا چل رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں یہ جو آئی جی سندھ کو اغوا کرنے کا جو معاملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میں اب اس پہ بات کرتے ہوئے بھی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ سینئر افسران کو جی ہماری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ جی آئی جی صاحب کو اغوا کیا گیا، اغوا کر کے ایف آئی آر کروائی گئی۔ یار غیرت آپ کی اس وقت کہاں پہ تھی جب وہ کیپٹن صفدر جو ہے وہ قائد اعظم ہمارے بابا قوم جو ہیں ان کے مزار کے اندر جالی پھلانگ کے اندر جا کے وہ ہلڑ بازی کر رہا تھا اور سیاسی نعرے لگا رہا تھا، اس وقت تمہاری غیرت کہاں پہ تھی؟ 2 دن تک ان کی غیرت نہیں جاگی ہے، لیکن 2 دن کے بعد جب آئی جی صاحب کو سوئے ہوئے رات کو 3 بجے اٹھایا گیا، بھجن اٹھو، یہ آپ کا کام کرنے والا ہے، یہ کام آپ کا کرنے والا، آ کر کے اپنا کام کریں، اس وقت ان کو غیرت آ جاتی ہے جب ان کو کام یاد دلایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جو آئی جی، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ زرداری صاحب کے جو بڑے خاص ان کے جو ہیں رہے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ پیپل پارٹی کے لیے کام کیا ہے۔ تو وہ وزیر اعلیٰ فرحاد علی شاہ صاحب کا حکم ہوا کہ جی ایف آئی آر نہیں کرنی، کیونکہ کیپٹن صفدر صاحب وہ ہمارے مہمان ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، ان کو کسی کو بھی شرم و حیا بالکل ان کی مر گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو غیرت نہیں ہے۔ غیرت ان کو اس وقت یاد آتی ہے جب اپنی عزت پہ سوال آتا ہے، اس وقت ان کو غیرت یاد آتی ہے۔ یہ سارا لیکن معاملات بابا قوم جو ہیں اس وقت ان سب کی غیرت مر چکی تھی، سوئی ہوئی تھی غیرت ان کی نا۔ وہ پھر جنہوں نے بھی آ کر اس غیرت کو جگایا، جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی رات کو 3 بجے گھر سے جا کر اٹھایا اور اٹھا کر لے جا کر زبردستی جو ایف آئی آر کٹوائی گئی، اس وقت ان کی غیرت پھر جاگ گئی جب انہوں نے جگایا، پھر ان کی غیرت جاگی، اس سے پہلے ان کی غیرت بھی صحیح ہوئی تھی۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، ظاہر سی بات پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اگر کیپٹن صفدر کو گرفتار نہ کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی، ہاں، وہ کوئی معاملہ نہیں تھا اس کے اوپر، لیکن معاملہ یہ ہے شاہ صاحب کہ پوری قوم جو ہے وہ اس پہ آواز اٹھا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب بات ہو زرداری صاحب کی، عزت آئے زرداری صاحب کی بات کی، زرداری صاحب کی عزت کی بات آئے تو بلاول صاحب چیخنا شروع ہو جائیں گے، میرے ابا جی کی عزت پر حرف آیا ہے، ٹھیک ہے۔ نواز شریف صاحب کی عزت پہ بات آئے، ٹھیک ہے، مریم نواز چیخنا شروع ہو جائیں گی، چیخیں نکل جاتی ہیں ان کی، کیوں جی؟ ابا جی کی عزت پر حرف آ گیا، ان پر کسی نے بات کر دی ہے۔ یار وہ بابا یہ قوم جو ہیں ان کی اس قوم کے اندر بیٹیاں نہیں ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ پوری قوم ان کی بیٹیاں، پورے قوم جو ہے وہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو پوری قوم کو دکھ نہیں ہوگا جب ان کے مزار کے اندر جا کر ہلڑ بازی کریں گے، نعرے بازی، سیاسی نعرے لگائیں گے، جبکہ قانون ہے، یہ لا ہے 1971 کا کہ مزار کے اندر جا کر آپ وہاں پر ہلڑ بازی یا سیاسی نعرے بازی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے کی ہے، ایک معاملہ صرف سیدھی سی بات تھی کہ ایک قانون کے مطابق اس پہ ایف آئی آر ہوتی ہے کہ وہاں پر اس نے قانون توڑا ہے، آئی جی صاحب کو چاہیے تھا کہ اس پہ آرڈر جاری کرتے، ایف آئی آر ہوتی، معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہ۔ لیکن چونکہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ جناب نے ان کو کہا ہوا تھا جی ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے، ہمارے مہمان ہیں، ٹھیک ہے، مہمان ہیں، تو پھر اب وہاں پر اپنے گھر میں بٹھائیں، ان کی خدمت جو کرنی ہے آپ کریں، لیکن ہمارے جو بانی پاکستان ہیں ان کو تو چھوڑ دیں۔ یہ سیاست جو ہے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے ماہر صاحب، یہ تو اب سامنے آ رہا ہے۔ ان کو عزت، اپنی عزتوں کا ان کو پتہ ہے، باقی جو ہے وہ جنہوں نے اس پاکستان کے لیے جانیں قربان کی ہیں، جنہوں نے اپنی سارا کچھ، اپنی زندگی کے سارا کچھ جو ہے وہ اس ملک کے لیے، ہمارے لیے، ٹھیک ہے، ہم یہاں پر آزاد بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو تم سیاستیں کر رہے ہو یہ بھی اسی بابا جی کی وجہ سے ہے، یہ بھی اسی بابا جی کی وجہ سے ہے، لیکن ان کو شرم حیا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ جو خواجہ آصف صاحب کہتے ہوتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو میں
خواجہ حسن صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ بھی ذرا کہہ دیتے، صفدر صاحب کو ذرا کہتے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، ان کو بھی ذرا کہہ کے کہ یہ مخاطب کر کے کہتے نا کہ یار یہ تم نے کیا کیا ہے، اس پر ایک مخالف ذرا ایک بیان ہی دے دیتے، لیکن نہیں، کیونکہ یہ اپنے مفاد کے لیے، ظاہری سی بات ہے بابا قوم کا کسی کو ان کی عزت کا خیال ہی نہیں، صرف اپنی عزتوں کی پڑی ہوئی سب کو. چلے میں لیکن پھر ایسے ہی ہوگا نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت دینے والوں کو عزت دیتا ہے. ہاں جی بے شک. ٹھیک ہے، جس نے عزت بابا جی کو عزت دی ہے، محمد علی جناح کو عزت دی ہے، ہاں جی اللہ تعالیٰ بھی اسی کو عزت دے گا، دوسرے بندے کو اللہ تعالیٰ عزت نہیں دے گا. چلیں میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹائم ہمارے پاس بہت کم تھا پروگرام کے حوالے سے. آپ کا بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم کسی اور ٹاپک کے اوپر آپ کو ضرور اپنے پروگرام کے اندر بلائیں گے انشاءاللہ. ناظرین، اپنے میزبان سید ارسلان احمد شاہ کو اجازت دیجیے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا اور آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ہماری ویڈیو کو شیئر کریے، لائک کریے اور ٹی وی 89 کو ضرور سبسکرائب کریے. اللہ حافظ.